میری ماں کے گھر سے جانے کے بعد میرے باپ اور چچا نے مل کر 17 سال کی عمر میں مجھے حاملہ کر دیا۔ اور پھر میرا نام شازیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ یہ بات آج سے تقریباً 2 سال پرانی ہے، جب میری بیٹی کے ساتھ بہت کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ تو کہانی تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں میری شادی خلیل کے ساتھ ہوئی تھی۔ خلیل بہت ہی محنتی اور اچھا لڑکا تھا، بہت محنت کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری زندگی بڑے آرام سے چل رہی تھی، مجھے کسی بھی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، گھر والے تھے، بہت خیال رکھتے تھے، اور شوہر خدا کی ایک نعمت تھا، مجھے کبھی کسی چیز سے روک ٹوک نہیں کی تھی، حالانکہ میں خود بھی کوئی غلط چیز نہیں کرتی تھی، لیکن میرا شوہر میری ہر بات میں میرا ساتھ دیا کرتا تھا۔ کبھی مشکل وقت میں اس نے مجھے اکیلے نہیں چھوڑا، اس لیے میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر بڑی نعمت وہی تھی، اس لیے میں جتنی بار بھی خدا کا شکر ادا کروں وہ کم تھا۔ اور رہی بات اولاد کی، تو شادی کے 4 مہینے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سے نواز دیا تھا، اس لیے مجھے زندگی میں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے، اور جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہو کر رہتا ہے، انسان اس کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا کہ اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں خلیل کا انتقال ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا اجڑ گئی تھی، مجھے آگے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس وقت میری بیٹی کی عمر صرف 2 مہینے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری زندگی کا آگے جا کر کیا بنے گا، اور یہ یتیم بچی جسے میں گود میں لے کر پھر رہی ہوں، اسے کون سہارا دے گا، اور میں یہاں پر کسی کے سہارے اپنی زندگی گزاروں گی۔ وہی کچھ ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ شادی کے کچھ وقت بعد ہی سسرال والوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا، اور 1 سال کے اندر اندر مجھے میرے گھر سے بھی نکال دیا تھا، کیونکہ میری ساس نہیں تھی۔ دیورانی جٹھانیاں مل کر منصوبہ بناتی اور مجھے ایک کونے سے لگا دیا تھا، اور مجھے مجبوراً یہ گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ اپنی بہن بھائیوں کے گھر پر میں آ چکی تھی، وہاں پر بھابھیاں مجھے 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور ایک 35 سالہ شخص جس کا نام جبار تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کے ساتھ میری شادی کر دی تھی۔ مجھے شروع میں اپنی بیٹی کا بہت پریشانی رہتی تھی کہ میری بیٹی کا نہ جانے کیا ہوگا، لیکن جبار باتوں سے بہت ہی اچھا دکھائی دیتا تھا، اس سے بات کر کے دیکھ لیں تو ایسے لگتا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی گھنونی حرکت نہیں کر سکتا۔ خیر، جبار ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا پھرتا رہتا، میرا بہت خیال رکھتا، اور میری بیٹی کا بھی بالکل ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے اس کی اپنی سگی بیٹی ہو۔ وہ کسی بھی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا، اور کچھ وقت کے بعد مجھے مکمل بھروسہ ہو چکا تھا کہ جبار میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر ہی اس کی پرورش کر رہا ہے، اور اس کے ناز نخرے بھی اٹھا رہا ہے۔ میری بیٹی بھی، جس کا نام کنزا تھا، کنزا جبار سے بہت گھل مل گئی تھی، اور اب میری پریشانی تھوڑی کم ہونے لگی تھی، اور مجھے اپنے گھر کو سنبھالنا تھا، کیونکہ مجھے اب جبار پر مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ وہ میری بیٹی کا برا نہیں چاہے گا، بلکہ سگے باپ کی طرح اسے پالنے لگا ہے۔ اب اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ جب حالات گھر کے ٹھیک نہیں تھے تو مجھے مجبوری کے باعث ایک فیکٹری میں جا کر نوکری کرنی پڑی تھی۔ مجھے فیکٹری میں صبح میں 6 بجے چلی جاتی اور شام کو تقریباً 7 بجے گھر آتی تھی۔ میری ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی تھی، اور اس کے بدلے مجھے جو پیسے ملتے تھے وہ بہت کم تھے، لیکن گھر میں کچھ کرنے کے لیے خاص نہیں ہوتا تھا۔ میری بیٹی بھی اب جوان ہو چکی تھی، تو اس لیے میں اس کو چھوڑ کر اکیلی چلی جایا کرتی تھی۔ جبار کام سے جلدی آ جایا کرتا تھا، وہ 3 بجے واپس آتا تھا۔ اب 3 سے 7 4 گھنٹے اس کے پاس ہوتے تھے جب وہ اکیلا میری بیٹی کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ وقت سے میں یہ چیز نوٹ کر رہی تھی کہ میں جب بھی کام سے گھر آتی ہوں تو میری بیٹی سو رہی ہوتی تھی۔ میں نے 1 2 بار اسے اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جبار آگے سے کہہ دیتا تھا کہ تم کیوں میری بیٹی کی نیند خراب کرتی ہو۔ جب میں یہ سنتی تو مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی تھی کہ وہ کتنا خیال رکھتا ہے، اور پریشانی بھی اس وجہ سے کہ جوان بچی ہے،
اس ٹائم پہ کون سوتا ہے؟ خیر، اپنے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا کہ اچانک ایک دن جبار میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ان کاغذات پر سائن کرو۔ میں نے پوچھا، یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ کنزا کو اپینڈکس کا درد ہوا ہے، اسے اسپتال لے کر گیا ہوں۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، ابھی اپینڈکس کا آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، میں بھی تھوڑی دیر کے بعد ہی اسپتال پہنچ چکی تھی۔ جب جبار نے مجھے کسی ڈاکٹر سے بات تک بھی نہیں کرنے دی تھی۔ وہ ہر وقت ڈاکٹر کے پاس موجود ہوتا تھا اور خود ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد چھٹی ہو کر میری بیٹی گھر آ چکی تھی اور پھر اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی کہ اس کا کوئی اپینڈکس کا آپریشن نہیں ہوا، بلکہ وہ حاملہ تھی اور بچہ اس کے پیٹ میں ہی وفات پا چکا تھا۔ میں نے جب سارا واقعہ سنا تو مجھے پتہ چلا کہ جبار میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ شروع میں تو وہ اکیلا تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے کزن کو بھی بلا لیا تھا۔ اب دونوں مل کر بھاری بھاری اپنے ہاتھ صاف کیا کرتے تھے اور جب دل کرتا تھا اسے استعمال کرتے، اور میں اندھی تھی جسے یہ تک نہیں پتہ چلا کہ میری بیٹی حاملہ ہے۔ اور پھر اسپتال میں لے جا کر جعلی شوہر بھی سامنے لایا گیا اور حاملہ ہونے کی وجہ سے اس کا آپریشن بھی کروا دیا گیا تھا۔ اور جب مجھے یہ ساری چیزیں پتہ چلی تو میرے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا سوائے پچھتاوے کے۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا را اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ کو اپنا کہتے ہیں۔ وہی لوگ آپ کی اولاد کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح کے درندہ صفت انسانوں سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھیں۔ باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔